جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور میرے میں ہوں نصرت جاوید. میں نے اچک اس لیے لیا ہے کہ میں بہت جلا ہوا ہوں مجھ سے. جی ہاں. جمعرات کے دن آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ میری طبیعت بہت خراب تھی. میں اپنے اوپر بہت جبر کر کے یہاں بیٹھا رہا اور میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی ایک اور 48 گھنٹے آئیں گے اور گزر جائیں گے. سمجھا نہیں میں. اور بجلی کے بلوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. 1 منٹ اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس ہیں تو وہ اگر چلا دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیوں تپا ہوا ہوں, کیوں جلا ہوں. پرائم منسٹر آف پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, سب سے انفلوئنشل پرسن اس وقت پاکستان کے اندر, نگران وزیر اعظم. انفلوئنشل یا کیا یہ نگران وزیر اعظم. انہوں نے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں نصرت جاوید سمیت 25 کروڑ پاکستانیوں کو بجلی میں ریلیف کے لیے اہم اعلان کروں گا. وہ اعلان نہیں ہوگا. یہ دوبارہ غلطی کر رہے ہیں. انہوں نے وہی غلطی کی ہے جو پہلے دن غلطی کی تھی. ان کو کوئی بہکا رہا ہے. یہ شریف آدمی ہے, اچھے شفیق ملنسار آدمی ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس ہفتے کا پروگرام شروع ہوا میں نے آپ کو کہا کہ نہیں ملے گی ریلیف. کون سے 48 گھنٹے کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو آواز ہی نہیں آئی. کیا ہوا؟ بہرحال یہی ہے کہ جب اپنی پسند کی بات نہ ہو تو یہ کرنا. میں یہ بات ظاہر ہے کہتے ہوئے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ میں درست ثابت ہوا. بھائی عوام کی جو تکلیف ہے ہم اس کے بارے میں بے حس نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات دوبارہ عرض کرتا ہوں, آج کے 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قصور پرائم منسٹر کا نہیں ہے پر سے. He is not an economist. یہ معاشی امور کے کبھی بھی ماہر نہیں رہے ہیں. معاشی ٹیم آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ Not team. ڈاکٹر شمشاد اختر, آپ کی الٹیمیٹ پروفیشنل آن دس سائڈ آف دا سوئس. آپ اس وقت سے میری جان کھا کھا کے آپ یہ سمجھتے ہوئے انہیں ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سر ایکسکیوز می پرائم منسٹر صاحب, برائے مہربانی آپ یہ اعلان مت کیجئے. یہ مسائل ہیں. وزیر اعظم کو تو لگا کہ مجھے ایک امپاور وزیر اعظم بنایا گیا ہے ترمیم کے بعد, تو انہوں نے خیر اپنے جوش و جذبات میں بھی کہہ دیا. عوام کو سر دلاسا بھی تو دیا نا سر. دلاسا گلے پڑ جاتا ہے. میں یہاں پر اگر یہ اعلان کروں گا کہ بھائیو کل پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم ہو جائے گی, آج آپ پیٹرول نہ ڈلوائیں, اور میں کوئی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈر ہوں, اور وہ بات ہوتا ہے ہیٹ آف دا مومنٹ. اگر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے تو آپ کہتے ہیں ٹھہرو میں پہلے اپنے وزیر خزانہ سے پوچھ لوں. ایگزیکٹلی. نہیں. ارے بھائی بدترین حالات میں بھی امریکہ کے لیے ہماری ریسنٹ ہسٹری میں جو میں ابھی یاد کرتا ہوں, ایک بہت بڑا واقعہ جو تھا وہ یہ ایبٹ آباد آپریشن تھا. اسامہ بن لادن, آپ کو یاد ہے نا, آپ کو وہ یاد ہے وہ یعنی تصویر, وہ یعنی سچویشن روم والی. اور اب تو اس کے بارے میں کتابیں چھپ گئی ہیں کہ فائنل یس کرنے سے پہلے ایک بندے سے اس نے دوبارہ پوچھا, اور کوئی بھی شخص جو ہے اس آپریشن کی کامیابی کا 50% سے زیادہ کمٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. بٹ اوباما سیڈ نو, گو اہیڈ. تو کسی نے ریسپانسبلٹی لی نا. درست. اس میں بیسک ذمہ دار جو ہیں وہ ڈاکٹر شمشاد مرزا ہے. چلے ایک مرتبہ ہو گیا تھا ابھی شمشاد اختر صاحب. اس کے بعد کیا کیا, میں نے آپ کو اس دن بھی کہا کہ یار مارکیٹ جو ہوتی ہے, بازار, وہ سینٹیمنٹ ہوتا ہے, ساکھ ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ایک بہت مشہور ایک اکانومسٹ ہے, میں ابھی اس کا نام بھول رہا ہوں, اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ بازار کی بھی انسانوں کی طرح ایک نفسیات ہوتی ہے. یہ سینٹ میں جا رہی تھی, ان سے الفاظ نکل گئے, ہو جاتا ہے, انسان کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات اتنے گمبھیر ہیں. لوگوں نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کر کے چلا دیا, اگرچہ فوری طور پر مارکیٹ کریش کر گئی, اور مارکیٹ دوسرے دن کریش کر گئی. اچھا, آپ بائی پاس کر رہے ہیں. کیسے آپ نے فریم کر دیا ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو کوئی, اور نا امیدی پھیلا دی کہ جی وہ نہ ہی ہو گئی. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ اپنی جو ہے وہ انفارمیشن کریکٹ کیجئے. آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ آپ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. انہوں نے وہ انگیجڈ ہیں, انہوں نے کہا ایسے نہیں, اس پلان کو بدل دیجئے تھوڑا سا.
سو یہ نہیں کہا IMF نے کہ بالکل ہم آپ کو اس پر آپ واپس دوبارہ نہ آئیے گا. کم از کم آپ اپنی آڈینس کو اور مجھے بھی مس لیڈ مت کریں. آئی ایم سوری, آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے. میرے اوپر ایک بہت سنگین الزام لگا رہے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو مس لیڈ کرنے کا. میں نے آپ کو اسی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے IMF کو اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ ہمیں اقساط میں وصول کر لینے دیں, ہم یہ قسطوں میں وصول کر لیتے ہیں. ایک پہلا آپشن یہ دیا تھا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. IMF نے ان کو کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے کہ جب یہ پیسے پھنس جائیں گے تو آلریڈی آپ کا گردشی قرضوں والا معاملہ ہے. آپ کو بجلی پیدا کرنے والوں کو اگر آپ کیش نہیں دے پائیں گے تو وہ جو ہے پیٹرول کہاں سے لیں گے, کوئلہ کہاں سے لیں گے, گیس کہاں سے لیں گے. وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ پیداوار بند کر دیں. بالکل. اور آپ کے ہاں لمبی لمبی لوڈ شیڈنگ ہو. سر یہ میں نے آپ کو کہا تھا. آپ نے اس کے آفٹر ایفیکٹس بتانا شروع کر دی. بھائی میں نے نہیں, لیکن کم از کم آپ یہ تو کلیئر کر لیں کہ بھائی میں ایز رپورٹر یہ بتا رہا تھا کہ IMF نے یہ لکھا ہے جواب میں, یعنی یہ کہا ہے جواب میں. اس کے بعد انہوں نے اب شمشاد اختر صاحب نے ایک پلان دیا, IMF نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا, انہوں نے دوسرا پلان دے دیا, انہوں نے اس پہ آبزرویشن لگا دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں دے سکتے ریلیف بجلی پہ. او بھائی کوئی بھی یہ نہیں کہتا. IMF نے تو یہ بھی نہیں کہا ہوا کہ آپ دیگر ٹیکس کے نام سے بجلی کے بلوں سے پیسے وصول کریں. ایکسٹرا ٹیکسز نہیں, اس کا نام لکھا ہوا ہے ادر ٹیکس. ادر ٹیکسز. ہاں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے اخراجات ہیں, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے پورا کریں. تو پچھلی حکومت نے بتا دیا کہ ہم بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگائیں گے. یس, ایک آپ نے روڈ میپ دیا نا, آپ راستہ بنا کے جاتے. ان کو چاہیے تھا پہلے دن یہ ساری ان کی جو معاشی ٹیم ہے وہ کہتی وزیر اعظم صاحب ہم آپ کی انسانی ہمدردی سے خوش ہیں, ویری نائس, لیکن خدا کے لیے آپ ابھی قوم سے خطاب کریں, انہیں بتائیے کہ یار میں آپ کے دکھوں میں برابر کا شریک ہوں, لیکن ان وجوہات کی بنا پر یوں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. البتہ مین وائل ہم کو طریقہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی ہے. ایک کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو بیان دیا, نوٹس لیا, وہ انہوں نے شمشاد اختر صاحبہ سے مشورہ کر کے بیان بھی دیا اور نوٹس بھی لیا. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے سادہ ہوں گے کہ وزیر خزانہ سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ بڑک لگا دی. اور میرا بھی نہیں خیال کہ ایک شخص, اور اگر لگا دی ہے تو پھر اللہ ہی ہمارے اوپر رحم کرے. سر شمشاد اختر صاحبہ کو آپ بہت ہی لو گریڈ کرتے ہیں. بھائی وہ 37 سال کا تجربہ ہے ان کا. کہاں انہوں نے کام نہیں کیا. جی ابھی بھی کر رہی ہیں وزیر ہوتے ہوئے بھی نا. اس دن آپ نے بتایا کس کے سوئی سادرن گیس. اچھا, میں نے یہ سنا ہے کہ ہفتے کے دن جو گزرا ہے, جس دن ہم نے بتایا تھا, اس دن سوئی سادرن گیس کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ تھی, وہ کینسل اس وجہ سے ہوئی کہ متعلقہ لوگوں نے کہا کریں جی برا لگے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہو نا. ابھی تو آج اگر ہے تو میں نے ویسے پروڈیوسر صاحب کو کہا تھا کہ آج کا اسکرین شاٹ لے لیں کہ ابھی بھی ویب سائٹ پہ ان کا نام آ رہا ہے یا نہیں. ابھی بھی آ رہا ہے, ابھی بھی آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی آ رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج کی بھی نہیں, اسٹاک ایکسچینج کی نہیں تھی, بورڈ آف ڈائریکٹر کی وہ تھی, اس کی سوئی سدرن گیس کی تھی, اور انسٹیٹیوٹ وہ جو کیا ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ کی بھی, اسٹاک ایکسچینج کی بھی ہیں. اچھا جی تو تین آپ اور پروڈیوسر ملے ہوئے ویسے بائی دی وے. بھائی یار حقائق ہیں, اور یہ کہیں پرانا نہ ہو. بابو آج کی تاریخ اوپر وہ لگائی ہوئی ہے یار, 4 سپٹمبر, اپنے پروڈیوسر پہ اعتبار کر لو نا یار. نہیں, ویب سائٹ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی نا نصرت صاحب. آپ کو سارے معاشی مسئلے جب ہم نے اتنا شور مچا دیا کہ یہ تو واضح کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, تو آپ کا خیال ہے انہیں بائی دی وے اسٹاک ایکسچینج از ناٹ اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ یار. وہ اسٹاک ایکسچینج کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوگا نا فائنانس منسٹر نصرت جاوید صاحب. سبحان اللہ. میرا خیال ہے وزیر خزانہ اس کا نگران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہو رہا ہے. آئی ایم سوری, میں عرض یہ کر رہا ہوں, ہمارا یقینی طور پر میں بربلا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمارا چینل چھوٹا ہے, ہمارے پروگرام کی ریچ ابھی اتنی نہیں ہے. اللہ کرے آپ کی محنت کی وجہ سے کچھ بڑھے. میں تو بھائی ہم تو اپنا وقت گزار چکے, لیکن مجھے کم از کم منسٹری آف فائنانس کے 10 سے 15 لوگوں نے خود کانٹریکٹ
ابھی کانٹیکٹ کیا آج خود اور یہ کہا کہ یار آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں نکالی ہیں. بھائی بات چلتی ہے تو چل نکلتی ہے نا, درست. آج تک تو ہو جانا چاہتا وہ کر دیتی, وہ کہتی نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گی. وہ بزد ہیں اس بات پہ سر. یس, وہ کہتی ہے نہیں یہ کیا بات ہوئی, یہ تو آنی جانی چیز ہے, یہ تو نگران, تو میں اس کے بعد کیا کروں گی. بھائی سیکٹری پار کے ساتھ ان کی منہ ماری ہو چکی ہے. حالانکہ دیکھو بیسیکلی بجلی کا مسئلہ کس کا ہے, بنیادی. اگر میں آپ کا یہ فارمولا مان لوں کہ یہ معاشی ٹیم شمشاد اختر صاحبہ نائل ہیں, نکمی ہیں, اس پوزیشن کے قابل نہیں ہے بقول آپ کے, تو جنہوں نے یہ ٹیم بنائی کیا انہوں نے یہ ساری چیزیں اسیس نہیں کی تھی؟ بھائی جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے پہلی مرتبہ شو میں, آپ کو ہرگز یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ میں اتنا جاہل آخر میں ہو سکتا ہوں. اب آپ کو ہو رہا ہے نا آہستہ آہستہ. نہیں, میں نے تو ایسے ہو جاتا ہے بندے سے غلطی. دیکھو بات سنو میری, اگر مارکیٹ کا کانفیڈنس شیک نہ ہوا ہوتا اور نگرانوں کے نگہبان ان کے اس رویے سے جب یہ کریش ہوا تو پریشان نہ ہوئے ہوتے, تو آپ کو اور مجھے جو اطلاع کامران خان صاحب دے رہے ہیں, یار اس وقت میں یہ کامران خان صاحب کے ٹویٹس دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ویسے آپ اپنی اچھی صحافت کرتے ہوئے ان کے ٹویٹ نہ پڑھا کریں. نہیں بھائی دیکھو نا, بات سنو میری, تو ہمارے آرمی چیف صاحب کو پے در پے اوپر تلے لاہور اور کراچی میں, تو اچھا دیکھیں وہ ٹھیک ہے نا, وہ اچھا کام کر رہے ہیں. میری بات سنیں نا, ڈیمیج کنٹرول کرنے کا خاطر ہوئی نا, ورنہ دیکھو نا نگران حکومت کا کانسیپٹ کیا ہے کہ یار ہم نے ایک پروفیشنل بندہ یہاں بٹھا دیا ہے, میں اپنا کام کروں واٹ ایور سیکورٹی کنیکٹڈ, اور آپ جانے اور بازار جانے. آئیڈیا تو یہ ہے نا, تو وہ تو نہیں ہوا نا. ویل رائٹ, بٹ نہیں, ڈو یو ایگری ود اٹ اور نو؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں, آرمی چیف کے کم از کم آپ نے اتنی بات مانی. کم از کم بحال ضرور ہوا ہے جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے ان کا اعتماد, جو کہ شیک ہو چکا تھا بقول آپ. آج اس کی تھوڑی سی ریفلیکشن بھی ہوئی ہے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. دوسرا جاوید صاحب, اگر یہاں پہ ایک ٹیکنوکریٹ بٹھا دیا ہے تو وہ ٹیکنوکریٹ جو ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے آرمی چیف کو کہ وہ انٹریکٹ کرے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر فائنینشیل ٹیم, اور ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے انہیں آئے ہوئے یار, 13 اور 4 کو 17 دن ہوئے ہیں, پھر تو 17 دنوں میں ان کی چین بول گئی ہے بھائی. لیکن کیا 17 دنوں میں ان کی پرفارمنس انالائز کر کے انہیں نکما اور نااہل کہنا جائز ہوگا؟ یار نہ تو ہوگی نہ ثابت. اس کی وجہ سے جب آپ کنفیوژن پھیلاتے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ یار ہاڑا ہوڑی ہے, یا تو کوئی پالیسی نہیں ہے تو ڈالر ایک دم سے. ویسے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, گڈ وشز فار شمشاد اختر صاحبہ کو, جتنی ریسرچ آپ نے ان پہ کر دی ہے. بھائی میرے, میں پھر کہہ رہا ہوں میری کوئی دشمنی نہیں ہے. اچھا, آپ نے بری خبریں سنائی ہیں پچھلے 17 منٹ میں, میں اچھی خبر سناؤں. جی, وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب نے فوراً ایک اپنی ٹیم کا اجلاس بلایا, معاشی ٹیم کا, جس میں انرجی منسٹر بھی تھے, شمشاد اختر صاحبہ بھی تھیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے معاشی استحکامات کے استحکام کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے چاہیے. تو یہ اچھی خبر ہے سننے والوں کے لیے. نواز بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑ گئے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا دہندگان کو, یعنی اچھا اب سنو نا میری بات. تمہیں بجلی کا بل آیا تھا, تم چیخ چلا رہے تھے, تمہیں تمہارے وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی ہم کچھ کوشش کریں گے کوئی ریلیف ملے, اور یہاں تک آسرا دیا ہم جیسے لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ ہو جائے. فرض کرو تو وہ بھی نہیں ہوئی. سنو نا, فرض کرو تمہاری ڈیو ڈیٹ تھی 29 اگست, تم نے بل ادا نہیں کیا, اور یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی چکر میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں دس از ریسپانسبل ایٹیچیوڈ. اب وہ بیچارہ جرمانے سمیت دے گا. فرض کرو اگر اس کا دوسرا صاحب ایک کریڈٹ تو دیں کہ وہ ملک گیر جو احتجاج جلاؤ گراؤ تھا وہ کم از کم رک گیا. سر بھائی صاحب, لوگوں نے زندہ بھی تو رہنا ہے نا, مستقل بنیادوں پر تو وہ سڑکوں پر نہیں رہیں گے. لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا, فرض کرو جی لوگوں نے بجلی کا بل تھوڑا سا ہضم کر لیا, سپٹمبر کے وسط میں خود بخود ہی ظاہر ہے موسم ایسا بدل جائے گا کہ بھئی شاید اتنی آپ کے خیال میں خیر ہو نا. اس کے بعد لیکن چینی کی قیمت جیسے آسمان 200-220 پہ پہنچ گئی, اور بہت ساری جگہوں پہ مل بھی نہیں رہی. سبزیوں کی قیمت, بھیا کہیں تو
रुके ना सैलाब बला। और आप ये समझे कि खाली एक आइटम की बात तो नहीं है ना, आइटम तो फैलते चले जा रहे एक हैं। बात बताऊं नुसरत जावेद साहब, दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट। तो किसकी है फिर, मेरी है या आपकी है? जिसने नहीं, गवर्नमेंट ने, इनका काम तो डे टू डे अफेयर चला के इलेक्शन कराना है। अगर डे टू डे करना है तो फिर मुआशी इस्तेकाम पे आज अपना दिमाग क्यों, यानी कि मगज क्यों फोड़ रहे थे बकौल आपके टीम बना के बैठ के? भाई वो तो डे टू डे अफेयर में उनका काम है। ये डे टू डे अफेयर तो नहीं है ना। मतलब मिसाल के तौर पर आज अगर आप फैसला करते हैं कि जी हमने ये बेहतरीन तरीका है कि हम सोलर एनर्जी पे ना मेजर हमारे पावर प्रोड्यूसर्स को हम शिफ्ट करें, तो ये कम से कम 1 साल चाहिए। अरे भाई नहीं कर सकते ना, आपने आईपीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, यू हैव टू डील विद दैट कॉन्ट्रैक्ट्स ना यार। अरे भैया एक ये भी ऑप्शन है। अब यही तो मसला है ना, हम लोग, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे एकदम से कोई दिल का दौरा पड़े तो तुम किसी एंकर से बुला के पूछोगे, किसी तबसरा करे बताए क्या खाना चाहिए? वैसे जो हालात है यही करना पड़ता है, ठीक है ना, होता यही है। हम करते ये हैं कि हम अपने आप को, जी हमने स्यापा तो मचा दिया, वाह वाह यार नुसरत जैद ने उड़ा के रख दिया शमशाद अख्तर को। ओ भाई ये पॉसिबल हल क्या है? वो तो कोई एक्सपर्ट बताएगा ना भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, 7 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं ना सोलर, उसकी कीमत है 16 लाख रुपए, और वो ही इंडिया में लगता है 4 लाख रुपए में। डार्लिंग मैं कैसे शिफ्ट करूं? फिर वो तुम बात कर रहे हो जब गवर्नमेंट एक वसी पैमाने पर करेगी। अभी हमारे पास सबसे बड़ा मसला क्या है, हमने, हमारा गर्दिशी कर्जा जमा हो रहा है ना, दूसरा हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी होती है, लेकिन इसमें एडिशनल कॉस्ट क्या होती है? आप उसमें तेल भी डाल रहे हैं, कोयला भी मिल रहा है, ठीक है ना, महंगे दामों इंपोर्ट करके उधर दे रहे हो, डॉलर में आप इंपोर्ट करते हो बिजली बाबू। लेकिन ये आइडिया डिस्कस हुआ, बाकायदा रखा गया था, प्राइस नहीं दी नेपला ने प्रॉपर। ये आइडिया रखा गया कि जनाब हमारे जो मेजर पावर प्रोड्यूसर्स हैं, हम उनको ये सोलर का अल्टरनेटिव देते हैं, उससे हमारी बचत हो। वो नहीं किया क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है। मैं आप इसी तरह ये जो लॉसेस है, लॉसेस का क्या हाल है? आपने खंबे जो लगाए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक ने आपको बाकायदा एक कर्जा दिया था जो लैप्स हो गया, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए कि जी आप अंडरग्राउंड करें ताकि लोग कुंडे ना डाल सके, वो भी आपने नहीं किया। अब ये तमाम मामलात बाबू, ये डंग टपाऊ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। ये गवर्नमेंट डंग टपाऊ ही है क्योंकि इसके कंधों पे वो बर्डन नहीं है। नुसरत जावेद साहब, अगर ये 500 पे डॉलर छोड़ जाएं, 180 रुपए पे यूनिट छोड़ दें, तो आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सो जो जोर आप इनकी परफॉर्मेंस पे लगाते हैं, वो मरसिया खानी इलेक्शन पे करवा दें, ताकि इलेक्शन हो, वो हुकूमत आए जिससे मैं पूछ सकूं। लेकिन उस हमारे मसाइल तो फौरी कुछ नौयत के भी तो है ना। कोई नहीं है। क्या फौरी, क्या डॉलर ठीक हो सकता है? बिजली सस्ती हो सकती है? चीनी 100 रुपए की नहीं हो सकती। सर बहुत सारी चीजें अंडर कंट्रोल हो सकती हैं, प्रोवाइडेड ये नजर आए कि जी वाकई प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। कैसे? ओ भाई डॉलर के 3 रेट्स चल रहे हैं ना, एक इंटरबैंक, एक ओपन मार्केट, 1 मिनट आपके पास है, और एक वो जो काबुल में खुलता है। अरे काबुल पे खुलने वाला रेट जो है उस पे तो काबू पाया जा सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या बात कर रहे हो? अब कल जरा थोड़ी सी तड़ी लगी है ना, तो अब वो 1-2 दिन देखेंगे, चेंज हुआ, बड़ा चेंज नहीं हुआ। हाँ। अरे बाबू वही है ना, अब वो देख रहे होंगे ना सट्टेबाज कि क्या ये खाली भड़क ही है या वाकई। तो एक आया ना, तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपने एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं निगरान हुकूमत में, तो फिर एक आउटसाइडर्स को अपेरेंटली जाकर इस सेट से और उस सेट से बताने की, उसको यकीन दहानी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपने उन जो केयर टेकर्स हैं उनको वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए अनफॉर्चुनेटली। इसलिए नहीं कर पाए कि जब आप बैठते ही कहेंगे कि आइंदा 48 घंटों में, क्यों कह रहे हैं? यही मैं पहले दिन से रो रहा था। इट्स एज सिंपल, और आप मान के अभी तक नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो मैं इसलिए नहीं दे रहा कि उन्होंने मना नहीं किया। आप नाजरीन पूरी उम्मीद रहिएगा, नुसरत जावेद साहब का तज्जिया हम उसका बड़ा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और ठीक कह रहे हैं वो। बट
ابھی بجلی کے بلوں میں جو پرائم منسٹر نے آپ سے وعدہ کیا نا ریلیف کا، مجھے لگتا ہے وہ ریلیف آپ کو اگلے سال اکتوبر نومبر میں. اچھا ہاں، اور کراچی میں 10 روپے بڑھنے ہیں ویسے بڑھ چکے ہیں سر. ایک بریک لے لیتے ہیں نا سر. نصرت جاوید صاحب، پچھلے کئی مہینوں سے ایک بڑا کریک ڈاؤن چل رہا ہے تحریک انصاف پہ، اور ہم نے دیکھا وہ لیڈرشپ تحریک انصاف کی جنہوں نے بڑے مزے اٹھائے اپنے تحریک انصاف کے زمانے میں، وہ کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی منٹوں میں، کچھ ہی سیکنڈوں میں بھاگ گئے، مفرور ہو گئے، اور کچھ تھوڑے بہت خجل بھی ہوئے. چیئرمین تحریک انصاف بھی کچھ ٹینشن میں کچھ دفعہ 2-3 دفعہ آئے، لیکن ایک شخص ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے بہت زیادہ خجل ہو رہا ہے سر. مطلب مجھے تو اب ترس آ رہا ہے ان کی حالت کو دیکھ. چودھری پرویز رائی. ہاں، میں نے تمہیں ظاہر لاسٹ ٹائم جب ہم ذکر کر رہے تھے، میں نے کہا یار میں تو ینگ تھا، ابھی فرسٹ ایئر وغیرہ میں تھا، جالب صاحب کے ساتھ ان کے چودھری ہاؤس جانا ہوتا تھا. ایمانداری کی بات ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ نہیں سمجھتا تھا کہ چودھری صاحب اس طرح ڈٹ جائیں. ایسے کیوں تم سے غلط بات ہوں. یہ کافی ایک پریگمیٹک سیاستدان ہیں. ان کی بہرحال زیادہ جو ایک کنفرنٹیشن والی حالت رہی ہے وہ رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. ظاہر ہے اس کی ایک ہسٹری ہے بہت پرانی ہے، لیکن یہی چودھری صاحب جو ہیں یہ آصف علی زرداری صاحب کا ڈپٹی پرائم منسٹر ان کے دور میں ہو گئی تھی گیلانی صاحب کے ساتھ. دوسری طرف ان کے جو ہمارے نکے بانوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ بغیر ڈھکی چھپی رکھے یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ وہ جنرل مشرف کو 10 مرتبہ بھرتی میں الیکٹڈ میں کو ہم وقت تیار. ٹھیک ہو گیا. تو میرا نہیں تھا خیال، ایک تو ویسے بھی وہ نو بھارت ادھر بھائی ان کی تو اپنی شناخت ہی شروع سے رہی ہے مسلم لیگ. اور پنجاب میں تو جب دولتانہ صاحب جو ہیں وہ سفیر بن کے بھٹو صاحب کے لندن چلے گئے تو مسلم لیگ کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں تھا نا. تو چودھری ظہور لائی مرحوم نہیں جو بھی مسلم لیگ پنجاب کی حد تک، باقی تو پیر پگاڑا وغیرہ نے سندھ میں جیسے رکھی یا کچھ صوبہ سرحد میں اس زمانے میں اور آج کا کے پی کے. میں واقعتاً یہ سمجھ نہیں پایا ہوں کہ چودھری صاحب کیوں اتنا ڈٹ گئے ہیں. شاید یہ ہوگا کہ آدمی عمر کے ایک حصے میں پہنچ کے کہتا ہے کہ یار اب کیا زندگی دیکھ لی ہے تو کیا ہو جائے گا. I don't know. اب جیسے لیکن عدنان ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں تم اس پہلو پہ توجہ دو گے نہیں. ایک طرف تو یہ چودھری پرویز رائی کی ذات آتی ہے، That we can discuss, you know, ظاہر ہے کہ انڈیویجولس کو ڈسکس کرو گے تو آپ کو بگ پکچر سمجھو گے نا. دوسری طرف ایک اور بات دیکھو، ہم لوگ عموماً روتے رہتے ہیں یار کہ ہماری سوسائٹی میں بڑی تقسیم ہے، اندھی عقیدت اور نفرت. تو اس کے عام طور پر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین اور ان کے چاہنے والے. کبھی آپ اگر تحریک انصاف کے حامی ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ اگر مسلم لیگ نون کا حامی ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں، کوئی بات ہی نہیں. یہاں تک پہنچ گئے ہم. لیکن یہ زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ دیکھو ایک تقسیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ 2 قسم کی تقسیم ہوتی ہے، ہاریزونٹل افقی اینڈ ورٹیکل. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھائی ایک سسٹم ہے کہ ہماری ریاست کے 3 ستون ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور انتظامیہ. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں جو معاشرے میں سیاسی طور پر تقسیم جو آتی ہے وہ تو نظر آتی ہے، لیکن اب جو معاملہ گڑبڑ ہوا ہے گزشتہ برس کے اپریل سے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کے اداروں کے اندر بھی آپ کو تقسیم نظر آنا شروع ہو گئی. عدلیہ ایک ستون بھائی. اب یہ صاحب عزت مآب جسٹس صاحب جنہوں نے چیف جسٹس چاہا نہیں احمد رفیق صاحب وہ جنہوں نے، اچھا ہاں بھائی آخری تو یہی ہوا نا، انہوں نے کہا کبھی پیش کریں چودھری صاحب کو. انہوں نے ساتھ میں توہین عدالت بھی لگایا. نہیں بابو، جس وقت
ہاں پرانی ٹھیک ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب پولیس کی ڈیوٹی لگائی گئی, یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے گھر چھوڑ کے کہ جی گھر چھوڑ کر آئے ان کو. لیکن وہ گھر نہیں پہنچ پائے تو آج پھر گھر لیے گئے. وہ نہیں گھر کے پاس پہنچے تو ان کو اسلام آباد پولیس آئی, انہوں نے کہا جی لے کے انہوں نے ایم پی او کے تحت اندر کر دیا. ویسے یہ کبھی سنا تھا آپ نے کہ عدالت کا حکم ہو, ہائی کورٹ کا حکم ہو اور پھر بندہ پھڑے آ جائے؟ بہت دفعہ ہوا ہے. خیر یہ نہ کرو, ہماری تاریخ میں ایسے واقعات تو ہیں, ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا. آپ کو اچھے نہیں ہیں, چلے جاتے ہیں اس طرف نا سر, وہ کیا نام ہے, نہیں ماشاء آئین اللہ کو کے ہوتے تو بھی. ارے بھائی ہمارے کچھ دوستوں کو برا لگے گا, بھٹو صاحب کے دور میں بھی کبھی کبھار ایسے اچھا. واقعات ہوتے. لیکن سر پرویز الہی صاحب نے کیا سوچ کے انقلابی بننے کی کوشش کی سر؟ میں واقعتاً میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں, مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ مجبور ہیں. بھائی ان کا ایک بیٹا تو مراسخ بھی اور وہ یہاں بھی ہے, ایسی بات نہیں ہو سکتی. سر ان کے پاس آپشن تھا پریس کانفرنس کر کے یا معاملات کو؟ میرا تو خیال ہے ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہے. ارے بھائی دیکھو نا, آج جب وہ نہیں. ارے سن تو لو نا, آج پیمز آئے تھے. ہاں آج پیمز آئے تھے نا وہ چیک اپ ان کا جناب وہ چیک اپ ہوا. ڈاکٹرز نے کہا جی ابھی ستے خیر ہیں, ان کو لے جائیں واپس. اب یہاں سے اٹک کتنی دور ہے؟ 1.5 گھنٹہ میکسیمم, ناٹ مور دین 2 گھنٹے لگ جانے چاہیے. وہ اٹک نہیں پہنچے. الیکشن ان کا جو بیٹے ہیں مونس, وہ وہاں سے بیٹھ کے ٹویٹ کرتے رہے کہ میرے والد جو ہیں وہ مسنگ ہیں. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں رستے میں گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے. نہیں, گاڑیاں اس طرح کی خراب نہیں ہوا کرتی. اچھا نہیں, جب بھی اسکواڈ میں گاڑی موو ہو رہی ہو تو کچھ, ارے نہیں ایسے نہ کیا کرو. دیکھو بات سنو میری, نئی نہیں بنا کرتے, سادہ نہیں بنا کرتے. یقیناً راستے میں کوئی ایسے مقام آتے ہوں گے جہاں پر کہ گفتگو ہو سکتی ہے. سر ایک بات بتائیں. اچھا بچوئی صاحب آئے ہیں اٹک سے, جیل سے, چلے جی ذرا پیپس والوں نے بھی خیر خیریت کہا ہے, ان کو یار اچھا کھانا کھلا دو. اور کھانا کھلاتے کھلاتے کہ چوئی صاحب چھوڑیں کس وزٹ میں پڑ گئے, کہیں نہ کہیں گفتگو تو. پرویز الہی ماننے کو تیار نہیں ہے. بھائی نہیں مانے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان عزت مآب جج صاحب کے پاس کہ جنہوں نے کہا تھا, ڈیوٹی لگائی سیشن جج اٹک کی کہ کل خود لے کر پیش ہو. پرویز الہی صاحب تو ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ان کا ایک تو کاز لسٹ میں نہیں ہے, اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ملتان جا کے انصاف فراہم کریں. مدینہ تو لیا جائے آپ, یعنی لاہور میں ذرا آپ زیادہ انصاف دینا شروع. سر ایک بات بتائیں, میں تمہیں سیریسلی بتاؤں, میں یہاں پہ بات ختم کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ کھانا وانا کھایا ہوگا یا جہاں گاڑی خراب ہو گئی ہوگی وہاں کو ملنے آ گیا ہوگا کہ جی کیا ہوا چوئی صاحب, کس ضد میں پڑ گئے ہیں, چھوڑا کریں, تو بات نہیں بنی ہوگی. تو پھر آگے پھر سر جہاں شاہ محمود قریشی کے ساتھ ایک اچھا رویہ ہو سکتا ہے, ہم نے دیکھا ہے, وہاں پرویز الہی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ مخدوم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو اپنی ذات سے نکلنا ان کے لیے بہت دشوار ہے. ویسے بھی ریمنڈ ڈیوس کا جب سے انہوں نے واقعہ کر رکھا ہے نا, تو پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں اور امیجز کے چاہنے والے کو ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. کیا نا ٹرسٹ, وزیر خارجہ بنائے رکھا. وہ تو بھائی صاحب نے بنایا تھا, ایک حصے نے ٹرسٹ کر لیا نا سر. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں, پرویز الہی کا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ سر اگر یہ ڈٹے رہے, آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ذمہ داری سے کہا تھا, اور یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری سے, میں نے وہ جو اس کے بعد جو ہے میری زندگی کافی لوگوں نے, دوستوں نے, میں اس طرح نہیں کہہ رہا, دوستوں نے عذاب میں ڈالی کہ یار وہ سروے ہمارے ساتھ کیوں نہیں شیئر کیا. اس وقت 35% ان کی مقبولیت ہے پنجاب میں. اب یہ شخص اگر ڈٹے رہتے ہیں اور 1-on-1 مقابلہ ہوتا ہے اور ان کو کھلا ہاتھ ملتا ہے ایز پریزیڈنٹ تحریک انصاف, یہ شہباز شریف صاحب کی زندگی جیون بنا دے. سر اب چیئرمین تحریک انصاف اور صدر تحریک انصاف دونوں اٹک, اور تحریک انصاف اب انصاف مانگ رہی ہے, اور کیا ہے ملے گا, مشکل لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو لے آتے ہیں. 9 مئی جو ہے نا, اس کی جو شدت اور حدت ہے وہ ہم لوگ جو کیمروں میں بیٹھ کے اپنی طرف سے سیاسی تجزیے کرتے ہیں نا, ہم لوگوں تک کنوے نہیں کر پائے. پار کو اقتدار کے کھیل کو بابو اقتدار کا کھیل سمجھ کے ڈسکس کرو, اور یہ بہت شفاف ہوتا ہے.
اس میں میرے ویر کوئی اصول نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از جسٹیفائڈ ان لو اینڈ وار, وہی ہوتا ہے. سر ہم نے دیکھا 3 دفعہ نواز شریف واپس آئے, ہاں تو وائی ناٹ عمران چیئرمین تحریک انصاف؟ دیکھو جب تیسری مرتبہ آئے تھے تو دل تو نہیں مانا تھا نا. 2014 میں چوتھی دفعہ بھی آ رہے ہیں وہ. آنے میں کیا ہے نا, آ جائیں تو کیا ہوگا. مجھے بھائی یہ میرا یہ ہرگز جو ہے, آپ زرداری صاحب کی دفعہ, نواز شریف کی دفعہ, آپ بڑا جوش و جذبے سے جواب دیتے ہیں. جب بھی باری ہے دن چیئرمین تحریک انصاف کی, آپ ڈگمگا سے جاتے ہیں. نہیں ڈگمگا کس سلسلے میں؟ ان کی واپسی آپ کو نظر ہی نہیں آتی. آپ کو 9 مئی اتنا بڑا فوری طور پر نہیں نظر آ رہی. لانگ ٹرم میں تو کچھ بھی نہیں کہا جائے. ایک یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر جی کہ فروری میں الیکشن ہونا ہے اور ان کے لیے باہر آ جائیں, جیل کا پھاٹک یوں ٹوٹ جائے اور سب کچھ یہ وہ وغیرہ وغیرہ. چیئرمین تحریک انصاف کی موجودگی میں اگر پرویز الہی ڈٹے رہتے ہیں, کچھ ملے گا عملی سیاست میں؟ اگر پرویز الہی صاحب باہر آ جائیں تو ان پہ لوگوں کو اعتبار ہو کہ چلو یار وہ تو نہیں ہے, ان کی جھلک آ گئی ہے, تو وہ پنجاب میں وقتہ ڈال دیں گے چوئی صاحب. چیئرمین تحریک انصاف اتنا ٹرسٹ کریں گے ان کے اوپر؟ اب یہ تو اٹس بٹوین دا ٹو نا. اب آج جب گئے ہوں گے تو اگر ان کی ملاقات وغیرہ بھی ہو جائے تو انہیں اکٹھے کھا لیں, یا صبح کہیں نہ کہیں مٹر کش میں یار ان کے سیلز ایک دوسرے سے اتنے دور تو نہیں ہوں گے, انہیں باہر تو نکالتے ہوں گے نا. سیل تک ہی ہے سیل تک ہی اکیلے یہ کوئی یار نہیں, یہ اس سیل میں سے جگہ مخصوص کی گئی ہے. جیسے نواز شریف کے لیے تھی اڈیالہ میں, بیکاز میں نے وہاں وزٹ کیا تھا, ان کے پاس ایک اسپیسیفک ایریا تھا بعد وہ راہداری میں گھومنے کا. لیکن 100 طریقے نکالے جا سکتے ہیں, ایسی بھی بات نہیں ہے یار. مقصد یہ کہ آپ چھوڑا کرو نا. مقصد یہ بھی ہو اب سکتا ہے اس میں یہ کہ میرے پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ میں قیدیوں کو بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے رابطے کے کیا طریقے ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اٹک کا کوئی مقصد تو ہوگا نا سر؟ بھائی دونوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے ساتھ آپ بیٹھ کے سوچ لو وہ تھوڑی, یا وہ کام جو شاہ محمود قریشی نہیں کروا سکے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں میرے پیارے بھائی, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, وہ اپنی محبت سے باہر آئیں گے تو وہ کچھ کریں گے نا. ادھر ایک آدمی ہے جس کو پورے پنجاب کی ایک کانسٹیچوئنسی کا پتہ ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی وہ بندہ اتنی برادری ہے, یہ وہ ادھر ادھر این کھڑا کر لیا نا جی بھائی جی, تو بڑا یہ وہ. سیکنڈ, مجھے جو فیل ہو رہا ہے آپ نے پرویز الہی کا سیاسی قد شاہ محمود سے بڑا کر دیا ہے. میں نے نہیں کیا, میں حقائق سارا تجزیہ کیتا ہے یہی سر. او بھائی میں حقائق بیان مجھے ایک بات بتائیں, شاہ محمود قریشی صاحب اپنے حلقے میں اپنی بیٹی کو ہروا دیتے ہیں نا. اب میں تو یعنی میں تو نہیں کیا نا, ان کے حلقے نے کیا نا, کہ وہ اپنی بیٹی کو کھڑا کرتے ہیں, وہ ہار جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن اگر پرویز صاحب نے تو دیکھے نا, ایک بریک کا کام 2018 میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے پہلے سے کیا بندوبست کر لیا سر. تھا. 30 سیکنڈ میں جواب چاہیے. کہ بتلا کام ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. 30 سیکنڈ میں جواب چاہیے. اللہ کرتا ہوں سر 30 سیکنڈ. الزام لگتا ہے کہ بوڑھا باپ ہے, کھجل ہو رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے, جیل میں اٹھایا جا رہا ہے. دیکھو کس طرح اٹھا کے مجھے بڑا ترس آیا ہے. ڈنڈی ڈولا جس کو کہتے ہیں. مونس الہی صاحب باہر بیٹھے ہیں, ان کو کہتے ہیں واپس آنا چاہیے, باپ کی جگہ ان کو لینی چاہیے. نہیں, جب یعنی شفقت پدری کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں تمہاری, بابر یاد نہیں ہمایوں کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور اللہ سے فریاد کر رہا تھا کہ اس کو زندگی دے دے, مجھے لے جاؤ, تو آخر بابر اور ہمایوں کیوں گھوم رہے ہو؟ شاید یعنی چوئی صاحب بھی مونس کے ساتھ وہی کر رہے ہوں. اچھا, محبت باپ اور بیٹے کی محبت میں شفقت پدری, بابر اور ہمایوں. ایک بریک لے لیتے ہیں ناصر. دوسرا جاوید صاحب, میں نے کہا آج پڑھی لکھی گفتگو کر لیں پروگرام کے آخری حصے میں. الحمدللہ. اچھا, تو ابھی تک کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جہاں سے تعلیم حاصل کی, آپ کی بڑی یادیں وابستہ ہیں. گورنمنٹ کالج, اب وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہو گیا, GCU. آج انہوں نے یونیورسٹی ہوئی ہے 9.5 فارغ ہے. اچھا, ان کا مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے وہ یونیورسٹیاں نہیں جس کے بارے میں ہم تقریر کر رہے تھے, یہ ویسی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہو گئی. دس از اے کریڈیبل انسٹیٹیوٹ آف ایبسولوٹلی ناٹ. I hate to enter now. Anyway, چلو خیر بتاؤ. چلو بہرحال وہ آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے. انفارچونیٹلی وہاں سے نہیں پڑھا, بٹ تھیٹر میں نے بہت کیا آپ کے ہال میں. سر ایک ریسرچ سینٹر ہے الشاذلی سینٹر, صوفیزم پہ ہے. آپ کا بھی دل کرتا ہے نا کبھی کبھی ایڈمیشن لینے کو, تو لے لیں یہاں داخلہ دوبارہ سے. چلو نہیں, میں ضرور لے لیتا. دیکھو بات سنو میری,
वही मैं फिर आप कहूँगा, इस मुल्क के अंदर 2 नंबरी और अपॉर्चुनिज्म इतनी है, शर्म आनी चाहिए कि आप शेख शाजली बहुत बड़े सूफी होंगे, मैं उन्हें सलाम पेश करता अच्छा हूँ। कौन है शेख? मुझे शाजली का मुझे नहीं पता भैया ये मगरब जिसे कहते हैं मोराको, हाँ बितूनिस, ये मोराको के थे, अल्लाह वाले थे, बड़े अच्छे होंगे, मतलब कि बहुत। हाँ अच्छा ये उनके नाम पे ये रहस्य शेख शाजली जो हैं ये बड़ी रियाजतों वाले, बड़े ये नहीं कि वो, समझ गया। और फिर ये हज के लिए जाना चाह रहे थे तो उनका मिस्र में इंतकाल हो गया, वसाल मुबारक। इनसे एक ख़ास किस्म का वजीफ़ा है जो बहुत कहते हैं कि उसको पढ़ने के लिए बड़ा, वरना उल्टा पड़ जाएगा और ये वो बहुत, उसको हिज़्बुल बहर टाइप कुछ कहते हैं। अच्छा मेरा इशू ये नहीं है, मतलब ये यकीनन बहुत बड़े सूफी होंगे, अच्छा इंस्टीट्यूट नजर रूहानियत मेरी इल्तिजा तो सुन लो ना। अब ये कि ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जिसके मैगजीन का नाम है रावी, हाँ? लाहौर को कहते हैं दादाजी नगरी, तो यार यूनिवर्सिटी बनानी थी तो शेख अली हजवेरी के नाम पे बना देते। चले अगर आप ये कहते हैं कि जी शेख साहब को तो माशाल्लाह दादागंज बख्श तो सारे जानते हो, मेरे भाई, मेरे उसी शहर में मियां मीर भी है, और उनकी अजमत, उनकी सूफियाना अजमत और इंसान दोस्ती का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि ये जो गोल्डन टेम्पल है इसकी ईंट रखवाने के लिए सिखों का वक्त आता है और कहते हैं जनाब आप ईंट रखें, है या नहीं? ऐसा ही है। तो यार उन पर रिसर्च क्यों नहीं? इसी शहर में है ना शेख शाजली, क्यों? इसलिए कि वो अटक के जो कैदी हैं उनका उनकी- इससे अच्छा अरे मेरे भाई, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि इस सिस्टम में लोग मौजूद हैं, उन्हें पता कुछ हो जाए, एक दिन अटक का कैदी आवे ही आवे। तुम ये देखो लतीफा क्या है। अरे मेरी बात को सीरियसली लो। अच्छा, मैंने ये एंगल तो लिया ही नहीं, मेरे तो अरे मैं यही तो कहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर ये जो जैसे एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है ना, 2 नंबर का आदमी आता और रहमान है, ये जो सो कॉल्ड वाइस चांसलर, इनकी अपॉर्चुनिस्टिक आप लाइन देखें। डॉक्टर असगर जैदी, हाँ आज इन्होंने एक क्लिप चलाई हुई है, ये दौरा किया है वो कैंपस का, निकाला शिकागो कि बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट बन रहा है, रूहानियत की तालीम निकाला होगी। शिकागो की हमारा ये था कि वहां से गुजरते ही ना इस जमाने में, बस वो क्या करें, टाइम कम है मेरे पास। एक अच्छा जी। अब ये देखिए उन्होंने कहा ये 15 सितंबर 2023 से ऑपरेशनल हो जाएगा ये सेंटर, मतलब अगले 7-8 दिन बाद। अब भाई साहब इसका इफ्तिताह हुआ था मई 2019 में। हाँ, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, सुनो, ये बनवाया उन्होंने, खुद बनवाया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ। एज गवर्नमेंट। उसके बाद क्या हुआ था, तारीख देखो, 15 सितंबर 2021 को ये जगह विजिट करती हैं मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा और उनकी दोस्त फराक होगी, और देखिए वो कहते हैं कि 15 सितंबर 2023 फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, एन अदर एग्जांपल हाउ वी वेस्ट रिसोर्सेज। 30 सेकंड एमसीआर प्लीज दे दो। काश के उस वक्त ट्वीट करते जिस दिन ये, यानी 15 सितंबर को बेगम साहिबा ने विजिट किया था, उस वक्त ये पता था ना कि भाई। अल्लाह हाफिज फवाद चौधरी साहब, आप बहुत सौ के चाहने वाले हैं, लेकिन आपने अपनी सियासत और अपने ट्वीट से बहुत कुछ खराब कर दिया अपना, तो इसको ठीक करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक कर लेंगे, क्योंकि आप जैसा पोटेंशियल जो है वो सही सिम्त में चलना चाहिए और आप गलत सिम्त में चल पड़े हैं। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, अल्लाह हाफिज।